بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الخاتمة في التوابع کہ باب اول جو اسم معرب کے بیان میں ہے اس کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ اس میں ایک مقدمہ ہے اور 3 مقاصد ہیں اور ایک خاتمہ ہے۔ تو مقدمہ اور مقاصد ثلاثہ کا بیان پورا ہو گیا، اب یہاں سے خاتمہ شروع فرما رہے ہیں، اور یہ خاتمہ توابع کے بیان میں ہے۔ توابع یہ تابع کی جمع ہے۔ تابع کسے کہتے ہیں تو آگے اس کی تعریف کرنے سے پہلے ایک تمہیدی گفتگو فرما رہے ہیں اعلم کہہ کر کے۔ الخاتمۃ فی التوابع، خاتمہ توابع کے بیان میں ہے۔ اعلم ان التی مرت من الاسماء المعربہ کان اعرابها بالاصالۃ بان دخلتها العوامل من المرفوعات والمنصوبات والمجرورات۔ اس میں پہلے تھوڑا سا ترکیبی حیثیت اس جملے کی دیکھیں۔ اعلم ان التی مرت من الاسماء المعربہ، التی کا بیان ہے من الاسماء المعربہ، یہ من بیانیہ ہے، اور من الاسماء المعربہ یہ التی کا بیان ہو گیا، اور یہ انا کا اسم ہو جائے گا پورا، التی مرت من الاسماء المعربہ، اور کانا اعرابها بالاصالۃ یہ پورا جملہ اس کی خبر ہو جائے گا۔ اصالت ہے جس کا معنی ہوتا ہے کسی کے تابع نہ ہونا۔ آگے بالاصالتی کی ہی تفسیر ہے، بأن دخلتها العوامل، العوامل یہ عامل کی جمع ہے اور یہی دخلت فعل کا فاعل۔ پھر آگے جو آپ من المرفوعات والمنصوبات والمجرورات دیکھ رہے ہیں، یہاں پھر من جو ہے بیانیہ ہے، اور یہ من بیانیہ المرفوعات والمنصوبات والمجرورات اسماء معربہ کے بیان کے لیے لایا گیا۔ تو الاسماء المعربہ یہ التی مرت کا بیان، اور من المرفوعات والمنصوبات والمجرورات یہ اسماء معربہ کا بیان۔ تو ترجمہ یوں کریں گے، اعلم ان التی مرت من الاسماء المعربۃ کان اعرابها بالاصالۃ بان دخلتها العوامل من المرفوعات والمنصوبات والمجرورات۔ جاننا چاہیے کہ وہ معرب اسماء، الاسماء المعربہ وہ معرب اسماء یعنی مرفوعات، منصوبات اور مجرورات جو گزرے، التی مرت کا ترجمہ بعد میں کیا۔ جاننا چاہیے کہ وہ معرب اسماء یعنی مرفوعات، منصوبات، مجرورات جو گزرے، جن کا بیان ابھی آپ نے 3 مقاصد میں پڑھا، کان اعرابها بالاصالۃ، ان کا اعراب بالاصالۃ تھا، یعنی بلا واسطہ تھا۔ بان دخلتها العوامل، بالاصالۃ ہونے کا کیا مطلب؟ بئی طور کہ عوامل انہی پر داخل ہوئے یا داخل تھے۔ آپ نے فاعل کی مثال پڑھی، جاء زید، قام زید، تو زید پر ہی قام فعل جو عامل ہے وہ داخل ہے اور اس میں عمل کر رہا ہے، وہ مرفوع ہو رہا۔ رأیت زیدن یا ضربت زیدن، تو زیدن مفعول منصوب ہو رہا ہے۔ کیوں منصوب ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ ضربت فعل کا مفعول ہے، تو ضربت فعل ڈائریکٹ اس پر داخل ہے، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں کہ اس کے واسطے سے اس تک عمل پہنچ رہا۔ لیکن کبھی ایسا ہوگا کہ کسی اسم پر جو عامل کا اثر ہے یعنی اعراب ہے وہ کسی ماقبل کے واسطے سے پہنچے گا، بیچ میں ایک واسطہ آ جائے گا۔ جیسے آپ کہیں جاء رجل عالم، جاء رجل عالم، تو عالم مرفوع ہے، رجل بھی مرفوع ہے۔ رجل کا مرفوع ہونا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ڈائریکٹ اس پر جاء داخل ہے، وہ جاء کا فاعل ہے۔ لیکن عالم مرفوع کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ رجل کی صفت ہے۔
تو اس کا جو اعراب ہوا عالمن کا، وہ اعراب مرفوع ہونے کا، یہ ڈائریکٹ عامل کے داخل ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ما قبل کی تبعیت میں ہے، ما قبل کا تابع ہونے کی وجہ سے۔ تو اسی کو یہاں بتانا چاہتے ہیں، واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس اعتبار سے معرب کی دو قسمیں ہو گئیں، معرب بالاصالہ اور معرب بالتبعیہ۔ ایک وہ معرب جس پر ڈائریکٹ عامل داخل ہو اور وہ معرب ہو جائے، اس پر اعراب آئے، اور دوسرا وہ جو ما قبل کی تبعیت کی وجہ سے معرب ہو، خود اس پر عامل ڈائریکٹ نہ داخل ہو۔ تو کہتے ہیں جاننا چاہیے کہ وہ معرب اسماء یعنی مرفوعات و منصوبات مجرورات جو گزرے، ان کا اعراب بالاصالت تھا، بلا واسطہ کے تھا، بئی طور کے عوامل ان پر داخل ہوئے۔ فقد یکون اعراب الاسم بتبعیت ما قبلہ، تو کبھی اسم کا اعراب اپنے ما قبل کے تابع ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی اسم پر اعراب ما قبل کا تابع ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وَيُسَمَّ التَّابِعَ، اور اسی کو تابع کہا جاتا ہے، اس کا نام تابع رکھا جاتا ہے۔ کون؟ جس اسم کو اعراب ما قبل کی تبعیت کی وجہ سے ملے، اسی کو تابع کہتے ہیں۔ اور تابع کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ يَتْبَعُ مَا قَبْلَهُ فِي الْإِعْرَابِ، اس لیے کہ وہ اعراب میں اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے، جو اعراب ما قبل کو ملے گا وہی اعراب اس کو۔ تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ يَتْبَعُ مَا قَبْلَهُ فِي الْإِعْرَابِ، اس لیے کہ وہ اعراب میں اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے۔ تو یہ تمہیدی طور پر تبعیت کا مفہوم انہوں نے سمجھا دیا۔ اب اصطلاحاً جو تعریف کی جاتی ہے جامع معنی انداز میں، وہ تعریف یہاں سے تابع کی نقل کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَهُوَ كُلُّ ثَانٍ مُعْرَبٍ بِإِعْرَابِ سَابِقِهِ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، اور تابع ہوا ضمیر لوٹ رہے تابع کی طرف، اور تابع ہر وہ دوسرا لفظ، کلو ثانٍ، ثانی ہے قاضم کے قاعدے کے مطابق یا یہاں گر جائے گی، اعراب تقدیری ہے، حالت جرم ہے، اور اسی کی صفت ہے معربن باعراب سابقہ، اور یہ من جہت واحدہ اسی معرب سے متعلق ہے، اسی معرب سے کا ظرف لغو ہے۔ تو تابع ہر وہ دوسرا لفظ ہے جو ایک ہی جہت سے اپنے سابق کے اعراب سے معرب ہو، یعنی جو اعراب سابق کو ملا ہو، اس کے ما قبل کو ملا ہو، وہی اعراب اس کو بھی ملا ہو، اور ان دونوں کے اعراب کی جہت ایک ہو، الگ جہتوں سے نہ ہو۔ یہ من جہت واحدہ لگایا تعریف میں تاکہ مبتدا اور خبر میں خبر سے احتراز ہو جائے، ورنہ یہ تعریف خبر پر بھی صادق آتی ہے، جبکہ آپ بتا چکے کہ جو مرفوعات پیچھے گزرے ہیں وہ سب معرب بالاصالہ ہیں، تو اس میں مبتدا اور خبر یہ دونوں بھی معرب بالاصالہ میں آ چکے ہیں، اور یہاں آپ کی جو تعریف ہے وہ خبر کو بھی شامل ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں وہ دوسرا لفظ جس کو اس کے سابق کے اعراب سے اعراب ملے، تو خبر بھی دوسرے نمبر پر ہوتی ہے، زید قائم، تو قائم یہ ثانی ہے، دوسرا لفظ ہے، اور اس کو بھی وہی اعراب مل رہا ہے جو زید کو اعراب مل رہا ہے، وہ بھی مرفوع ہے، یہ بھی مرفوع ہے، مگر دونوں کی جہت الگ الگ ہے کہ وہ مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے اور یہ مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے۔ تو من جہت واحدہ نہیں، من جہت واحدہ کی قید نے خبر کو تعریف سے خارج کر دیا، تعریف سے نکال دیا، اور اس طریقے سے یہ تعریف کیا ہے؟ مانع عن دخول الغیر ہو گئی، جو اس میں نہیں تھا اس کو اس کے داخل ہونے سے تعریف مانع بن گئی، روکنے والی بن گئی۔ ہاں آپ نے کہا جاء رجل عالم، آیا میرے پاس عالم مرد، تو رجل عالم موصوف صفت ہے، تو رجل فاعل ہے اور عالم اسی کی ایک صفت ہے، یہ کوئی الگ چیز نہیں، اسی کی ایک صفت، بلکہ آپ دیکھیں تو دونوں ایک ہی، فرق یہ ہے کہ وہاں اس میں ذات ذکر کیا گیا، یہاں اس کی صفت ذکر کی گئی۔ تو اب رجل اور عالم دونوں کا مرفوع ہونا کیوں ہے؟ فاعل ہی ہونے کی وجہ سے،
بس یہ ہے کہ ایک بالذات فاعل ہے اور دوسرا اس کا تابع، فاعلیت دونوں کے اندر پائی جا رہی، تو من جہت واحدہ ہے دونوں. تو کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ تابع، ہر وہ دوسرا لفظ ہے جو ایک ہی جہت سے اپنے سابق کے اعراب سے معرب ہو. والتوابع خمسۃ اقسام، تابع کی جمع توابع، تابع کی کل کتنی قسمیں؟ کہتے ہیں توابع کی 5 قسمیں ہیں. النعت والعطف بالحروف والتأکید والبدل وعطف البیان. پہلی قسم ہے نعت جس کو صفت کہتے ہیں، دوسری قسم عطف بالحروف، تیسری قسم تاکید، چوتھی قسم بدل اور پانچویں قسم عطف بیان. تو 5 فصلوں میں ان 5 اقسام کا ذکر فرمائیں گے. فصل، پہلی فصل ہے النعت تابع يدل على معنى في متبوعه نحو جاءني رجل عالم، او في متعلق متبوعه نحو جاءني رجل عالم ابوه ويسمى صفة ايضا. کہتے ہیں، اور پہلی فصل ہے یہ نعت کے بیان میں. نعت کسے کہتے ہیں؟ تعریف کر رہے ہیں نعت ایسا تابع ہے جو اپنے متبوع میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرے. اس تعریف کو قاعدے سے سمجھیں. تابع جس سابق کے اعراب سے معرب ہوتا ہے اس کو متبوع کہیں گے. وہ متبوع کبھی موصوف ہوگا، کبھی مبدل منہ ہوگا، کبھی مؤکد ہوگا. جو بھی تابع کی 5 قسمیں ہیں، تو جو بعد والا ہے وہ تابع ہے، دوسرا لفظ ہے، اور اس کا جو سابق ہے اس سے پہلے والا جو لفظ ہے اسے کیا کہیں گے؟ متبوع. تابع مانے جو پیچھے آئے، پیروی کرے، اور متبوع جس کے پیچھے آئے، جس کی پیروی کی جائے. تو کہہ رہے ہیں کہ نعت کسے کہتے ہیں؟ نعت ایسا تابع جو دلالت کرے اس معنی پر جو اس کے متبوع میں پایا جا رہا ہے. یہاں معنی سے مراد ہے کوئی خوبی یا کوئی برائی، اس کا کوئی وصف. تو جو متبوع کے اندر پایا جائے، متبوع میں پایا جائے، یعنی متبوع کے کسی وصف پر دلالت کرے، اس کی کسی خوبی پر یا اس کی کسی برائی پر. تو نعت ایسا تابع ہے جو اپنے متبوع کے معنی پر دلالت کرے، یعنی اپنے متبوع، بلکہ ترجمہ کیجیے، اپنے متبوع میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرے. اور معنی سے مراد وصف، خوبی یا برائی. نحو جاءنی رجل عالم، جیسے میرے پاس آیا عالم مرد. تو عالم یہ کیا بتا رہا ہے؟ عالم رجل کا ایک وصف بتا رہا ہے کہ وہ علم والا ہے. تو عالم جو ہے یہ دلالت کر رہا ہے علم پر، جو علم کس میں پایا جا رہا ہے؟ اس کے متبوع میں، رجل کے اندر. او فی متعلق متبوعہ، یا ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کے متبوع کے متعلق میں پایا جاتا ہو. خود متبوع میں نہ پایا جاتا ہو، متبوع سے تعلق رکھنے والے کسی میں پایا جاتا ہو. تو ترجمہ یوں کریں، آپ پھر سے دیکھیے، ترجمہ دونوں کو شامل کرنا ہے ایک ساتھ، اس لیے ترجمہ یوں کریں کہ نعت ایسا تابع ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو اس کے متبوع میں پایا جاتا ہو یا اس کے متبوع کے متعلق میں پایا جاتا ہو. اول کی مثال ہوئی جاءنی رجل عالم، اور ثانی کی مثال ہے جاءنی رجل عالم ابوہ. جاءنی رجل عالم ابوہ، یہاں کیا ہے کہ رجل موصوف اور عالم اس میں فاعل، ابوہ اس کا فاعل. اب یہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر رجل کی صفت بن جائے گا. تو رجل عالم، یہ رجل کے بعد آ رہا ہے، وہی اعراب اس کو بھی مل رہا ہے. لیکن آپ اس جملے میں غور کریں، معنی دیکھیں تو آپ کے پاس سمجھ میں آ جائے گی کہ عالم ہونا یہاں پر اس مثال میں رجل کی صفت نہیں ہے بلکہ اس کے باپ کی صفت ہے. آیا میرے پاس وہ مرد جس کا باپ عالم ہے. تو یہاں رجل جو متبوع ہے، اس متبوع کے اندر علم نہیں پایا جا رہا ہے بلکہ اس کے ایک متعلق میں، اس سے تعلق رکھنے والا جو اس کا باپ ہے، یا غلام ہو آپ کہہ دیں یہاں پر، عالم غلام ہو جس کا لڑکا عالم ہے. تو یہ
اس کے مطبوع میں نہیں وصف ہے بلکہ اس کے مطبوع کے متعلق میں پایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں نحو جاءنی رجل عالم ابوہ، آیا میرے پاس وہ مرد جس کا باپ عالم ہے۔ اس تعریف سے سمجھ میں آیا کہ نعت کی دو قسمیں ہوگی، ایک صفت وہ ہوتی ہے جو خود مطبوع کے وصف کو بتاتی ہے، اور ایک صفت وہ ہوتی ہے جو مطبوع کے متعلق کے وصف کو بتاتی ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں وَيُسَمَّى صِفَةً أَيْضًا، اور اس کا نام صفت بھی رکھا جاتا ہے۔ کس کا؟ نعت کا۔ جو نعت ہے اسے صفت بھی کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہاں جو مطبوع ہے اس کو نعت کے اعتبار سے منعوت کہتے ہیں اور صفت کے اعتبار سے موصوف کہتے ہیں۔ جو مطبوع ہے وہ موصوف اور جو تابع ہے وہ صفت۔ اور اگر نعت کہنا چاہتے ہیں آپ تابع کو تو اول کا نام سابق کا نام منعوت ہوگا۔ ہاں، یہ جو دو قسمیں بنی یہاں پر کہ ایک وہ ہے جو مطبوع کے وصف پر دلالت کرے اس کو صفت بحالی ہی کہتے ہیں، اور جو مطبوع کے متعلق کے وصف کو بتائے اس کو صفت بحال متعلق ہی کہتے ہیں۔ تو دو قسمیں ہو گئیں۔ اب آگے دونوں قسموں کے بارے میں کچھ احکام بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں والقسم الاول یتبع مطبوعہ فی عشرۃ اشیاء فی الاعراب والتعریف والتنکیر والافراد والتثنیۃ والجمع والتذکیر والتأنیث۔ تو صفت کی دو قسمیں ہو گئی ہیں، ایک بحال ہی، دوسرے بحال متعلقی۔ کہتے ہیں والقسم الاول، اور پہلی قسم 10 چیزوں میں اپنے مطبوع کے تابع ہوتی ہے۔ صفت کی جو پہلی قسم ہے وہ 10 چیزوں میں اپنے مطبوع کے تابع ہوتی ہے۔ کون کون سی 10 چیزیں ہیں؟ فی الاعراب، لفظ اعراب میں 3 چیزیں آ گئیں، رفع نصب جر۔ اسم کے اعراب کی 3 قسمیں نا، رفع نصب جر۔ اعراب میں یعنی رفع میں، نصب میں اور جر میں، مطلب کیا ہوا کہ اگر موصوف مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع رہے گی، اگر موصوف منصوب ہے تو صفت بھی منصوب، اور اگر موصوف مجرور ہے تو صفت بھی مجرور۔ والتعریف والتنکیر، اور معرفہ اور نکرہ ہونے میں کہ موصوف معرفہ تو صفت معرفہ، موصوف نکرہ تو صفت نکرہ۔ والافراد والتثنیۃ والجمع، اور مفرد اور تثنیہ اور جمع ہونے میں یہاں بھی ویسے ہی کہ موصوف مفرد ہے تو صفت مفرد، موصوف تثنیہ ہے تو صفت تثنیہ، اور موصوف جمع ہے تو صفت جمع۔ والتذکیر والتانیث، اور مذکر و مؤنث ہونے میں، موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر آئے گی، اور موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث آئے گی۔ یاد رہے بیک وقت ان 10 میں سے 4 چیزیں ہی پائی جائیں گی، بیک وقت 10 نہیں پائی جائیں گی، ان میں سے صرف 4 چیزیں، کیونکہ اعراب میں جو 3 قسمیں ہیں تو ایک وقت میں ان میں سے کوئی ایک ہی چیز پائی جائے گی، یا تو مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا، تو ان 3 میں سے ایک ہو گیا۔ معرفہ نکرہ ہونے میں سے ایک، کیونکہ کوئی بھی اسم یا تو معرفہ ہوگا یا تو نکرہ ہوگا، دونوں نہیں ہو سکتا ہے، لہذا ان میں سے ایک۔ مفرد تثنیہ جمع ہونے میں بھی یہی معاملہ ہے کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک بات پائی جائے گی کہ یا تو مفرد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا، اور مذکر و مؤنث میں سے ایک بات پائی جائے گی۔ تو ایک وقت میں یہ 4 باتوں میں ضرور اتحاد اور اتفاق پایا جائے گا موصوف صفت میں، موافقت جسے آپ نے بار بار پڑھا ہوگا کہ صفت موصوف کے موافق آتی۔ کن باتوں میں؟ ان 10 باتوں میں، بیک وقت ان میں سے 4 چیزیں پائی جائیں گی۔ نحو جاءنی رجل عالم ورجلان عالمان ورجال عالمون وزید العالم وامرأة عالمۃ۔ دیکھیے رجل عالم میں رجل مرفوع عالم مرفوع، رجل نکرہ عالم نکرہ، رجل واحد مفرد عالم بمفرد، رجل مذکر تو عالم بھی مذکر، ورجلان عالمان۔ یا مثال میں فرق صرف اتنا ہو گیا کہ یہ تثنیہ کی مثال ہو گئی ہے، رجال عالمون یہ جمع کی مثال ہو گئی، رجال جمع ہے تو عالمون بھی جمع ہے۔ وزید العالم، زید علم ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے لہذا العالم لایا جائے گا، زید العالم کو کہنے میں زید العالم کہیں گے، تو یہ معرفہ کی مثال ہوگی۔ وامرأۃ عالمۃ، یہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ مؤنث کی مثال ہے۔
والقسم الثانی انما یتبع متبوعہ فی الخمسۃ الاول فقط، اور دوسری قسم صفت بحال متعلق ہی، وہ صفت جو موصوف کی حالت پر نہیں، موصوف کے وصف پر نہیں بلکہ موصوف کے متعلق کے وصف پر دلالت کرے، تو کہتے ہیں وہ قسم صرف ابتدائی 5 چیزوں میں اپنے مطبوع کے تابع ہوتی ہیں۔ 5 چیزیں کون کون سے ہوئیں؟ عن الاعراب والتعریف والتنکیر، یعنی اعراب یعنی رفع و نصب و جر، اور تعریف و تنکیر معرفہ اور نکرہ ہونے میں۔ تو صرف انہی 5 چیزوں میں دوسری قسم موصوف کے موافق ہوگی، موصوف کے تابع ہوگی۔ کقولہ تعالی من هذه القرية الظالم اهلها، تو القریۃ الظالم اهلها، تو دیکھیں القریہ مجرور تو الظالمی مجرور، القریہ معرفہ تو الظالم بھی معرفہ لایا گیا، لیکن القریہ مؤنث ہے مگر الظالم کو مؤنث نہیں لایا گیا، الظالم کو مؤنث نہیں لایا گیا بلکہ مذکر لایا گیا۔ یہ فرق کیوں ہے کہ یہاں مذکر اور مؤنث ہونے میں یہ صفت موصوف کے موافق نہیں، اور یوں ہی واحد تثنیہ جمع ہونے میں بھی یہ ما قبل کے تابع نہیں ہوگی؟ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو صفت کا صیغہ ہے یہاں پر، تو یہ حقیقت میں ما قبل کا وصف تو ہے نہیں، بلکہ ما بعد جو ہے، اس کے بعد جو کلمہ لایا جائے گا جو اس موصوف سے تعلق رکھنے والا ہے اس کی صفت بنتا ہے، اور ترکیبی اعتبار سے وہ بعد والا اسم جو ہے وہ اس صفت کا یعنی کہ شبہ فعل کا فاعل وغیرہ بنے گا۔ تو اب لحاظ جو کیا جائے گا اس ما بعد کا کیا جائے گا، نہ کہ ما قبل کا کیا جائے گا، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ اگر فاعل مذکر تو فعل مذکر، تو جو حکم فعل کا ہے وہی شبہ فعل کا بھی ہے، یہی وجہ ہے کہ الظالمی اہلھا فرمایا جا رہا ہے، اس بستی سے جس کے باشندے ظالم ہیں، تو ظالم کون ہے؟ اہلھا، یہ اہلھا الظالم کا فاعل ہے، تو اہلھا مذکر تھا اس لیے الظالم کو مذکر لایا گیا، القریہ کا لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ یوں ہی اگر مفرد تثنیہ جمع ہونے کا معاملہ آ جائے تو بھی کیا ہے، اگرچہ موصوف آپ کا جمع ہو لیکن آپ کا جو صیغہ صفت یہاں پر آئے گا وہ کیا رہے گا؟ مفرد ہی رہے گا، کیونکہ ما بعد فاعل بنے گا، اور جب فاعل مظہر ہو تو فعل یا شبہ فعل کا صیغہ ہمیشہ واحد لایا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ قسم صرف 5 چیزوں میں مطبوع کے موافق ہوتی ہے، 10 چیزوں میں نہیں۔ تو کہتے ہیں اور قسم ثانی صرف پہلی 5 چیزوں میں ہی مطبوع کے موافق، مطبوع کے تابع ہوتی، یعنی اعراب رفع و نصب و جر اور معرفہ اور نکرہ ہونے میں، جیسے اللہ رب العزت کا فرمان ہے من هذه القرية الظالم اهلها۔ یہاں تک ملائیں، آگے نعت کے فوائد بیان کیے جائیں گے۔